اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ظہر کی نماز کی 4 رکعت سنت رسول موقدہ میری نکل رہی تھی۔ جماعت کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں بھاگ کے گیا مسجد۔ جا کے میں نے جماعت کے ساتھ 4 رکعت فرض نماز سنت ادا کی، کیونکہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 27 نمازوں کا سمجھ لو ثواب ملتا ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، ویسے تو مجھے اذان ہوتے ہی وضو کر کے مسجد پہنچ جانا چاہیے تھا، یا گھر میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ پڑھ کے جاتا، لیکن اتنا ٹائم نہیں بچا تھا۔ رات کو دیر تک جگنے کے بعد تقریباً فجر کے بعد میں سویا تو میری آنکھ تقریباً اذان کے ٹائم کھلی، اور میں جلدی اٹھا، واش روم گیا، استنجا کیا، اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر آیا۔ اچھا میرے بھائیوں، ایک اور بات نوٹس کرنے کی ہے، جب بھی آپ واش روم جاؤ، باتھ روم جاؤ، تو باتھ روم جانے کی دعا ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جنوں سے اور شیطان عورت ذات جنوں سے۔ آپ نے وہاں استنجا کیا، پھر استنجا کر کے آپ واپس آ گئے۔ جب واش روم سے باہر نکلے تو پہلے آپ نے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، اور جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں ڈالنا ہے، آتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں نکالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا آپ نے پڑھی باتھ روم جانے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ استنجا کرنے کے بعد استنجا کیا، اگر غسل کی نیت ہے تو آپ استنجے کے بعد باہر آ جاؤ، باہر آ کے پھر غسل کی نیت کرو۔ غسل کی نیت کر کے پھر اندر جاؤ۔ غسل کی نیت یہی ہے، اتوسو بسم اللہ کہہ لو، یا ویسے دل میں سوچ لو کہ میں غسل کی نیت کرنے جا رہا ہوں۔ واش روم میں جا کے آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد غسل کی اگر ضرورت ہے، سال تو آپ پلیت ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، اس صورت میں آپ غسل کریں گے۔ اچھا، پہلے استنجا کر لیا، اگر آپ جنابت کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ استنجا کریں، استنجا کر کے باہر آ جائیں، باہر آ کے آپ بولیں غفرانک الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نجاست کی تکلیف سے نجات دلائی۔ اس کے بعد پھر آپ باہر، اچھا کوشش کریں کہ واش روم اگر آپ کا ایسا صاف ستھرا ہے، کتنا بھی صاف ستھرا ہو، واش روم ہوتا ہے جہاں بندہ پیشاب بہانا بھی کرتا ہے، تو وہاں کوئی بھی آیت وغیرہ نہیں پڑھنی، باہر ہی پڑھ کے جانی ہے، اور باہر ہی نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ جب باہر آ گئے تو پھر آپ کے گھر میں واش بیسن لگا ہوا ہے یا کوئی اور ذریعہ ہے، وضو کا لوٹا ہے، تو آپ بیٹھیں، آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اتوسو بسم اللہ، یہ وضو کی نیت ہے۔ وضو کی نیت کی، وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے 4 سنت مؤکدہ اگر ٹائم ہے تو گھر میں پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو سب سے پہلے جا کے آپ نے مسجد میں 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی۔ اب میں نے آج جو ہے میری سنت نکل رہی تھی تو میں استنجا کیا، واش روم سے باہر آیا،
پھر دعا پڑھی، غفرانک، الحمدللہ۔ پھر میں نے وضو کیا، اور جب تک جماعت کا ٹائم ہو رہا تھا میں جلدی جلدی مسجد گیا اور جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہاں بھی جب نماز آپ پڑھ کے فرض نماز پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ، تو کچھ لوگ دیر سے آ کے جماعت میں ملتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو فوری موومنٹ نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں پیچھے والا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اگر سلام پھیر لیتا ہے، دائیں بائیں سلام پھیرا جاتا ہے، دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیر لیتا ہے، تو پھر آپ آسانی سے وہاں سے موو کر سکتے ہیں۔ ہاں، باقی بقایا نماز جو ہے، جیسے 2 سنت رسول موقدہ جس کی پہلے رہ گئی تھی 4، وہ پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے ظہر کی، اس کے بعد 4 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کرے، چاہے تو مسجد میں کر لے چاہے تو گھر آ کے پڑھ لے۔ تو میں نے وہاں جب 4 رکعت فرض نماز پڑھی تو پیچھے میرے جو دیر سے آنے والے لوگ تھے، وہ نماز ابھی ان کی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نماز جب تک مکمل کی تو میں نے وہیں بیٹھے کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت رسول موقدہ جو فرض کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھ لی۔ اس کے بعد وہ پیچھے والے بندوں نے اپنی نماز فرض نماز مکمل کی، اور اس کے بعد وہ بھی انہوں نے بھی موو کیا، میں بھی موو کر کے میں گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد پھر میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو جیسے سہولت ہے، سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یا تھا تو آپ 4 رکعت سنت رسول موقدہ فرض نماز سے پہلے ادا کریں۔ گھر میں ٹائم ہے تو گھر میں ادا کر کے جائیں، ٹائم نہیں ہے تو مسجد میں جا کے ادا کر لیں۔ اس کے بعد فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بقیہ 2 رکعت سنت رسول موقدہ چاہیں تو مسجد میں ادا کریں، چاہیں تو گھر پہ آ کے ادا کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ تو میرے بھائیوں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں، خاص کر کے پاکستان کراچی کے مسلمانوں، سب سے درخواست ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے، میرے بھائیوں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز کو ٹائم کے اوپر، اس کے ٹائم کے اوپر ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت پاکستان کے حساب سے تقریباً 12:45 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے تقریباً 3:30 بجے تک رہتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو اذان کا ٹائم ہے وہ ظہر کے ٹائم شروع ہوتا ہے تقریباً 1 بجے، اور تقریباً 2 یا 2:30 بجے تک مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھائی کی جماعت نکل جاتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ جہاں بھی اس کو موقع ملے، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، وہ کوشش کرے۔ مسجد میں تو لوگ دوسری جماعت کرنے سے تھوڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی موقع ملے 2-3 بندے مل کے جماعت کر سکتے ہیں، 2 بندے بھی، 3 بندے بھی، 4 بندے بھی، 5 بندے بھی، چھوٹے سے چھوٹے لوگ، میرا کہنے کا مطلب اجتماعی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں ہے، آپ اکیلے ہو، تو آپ پھر انفرادی نماز گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ فرض نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد سنت موقدہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت یہ سنت موقدہ پڑھتے تھے، جس کو اس ٹائم وہ تو نوافل کہتے تھے، لیکن ہم موقدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، تو اس لیے سنت موقدہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، نوافل 2 پڑھیں 4 پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو
باقی تو نفلی عبادتیں ہیں، جتنی چاہیں جس کے پاس ٹائم ہے وہ نفلی عبادتیں کرے، ذکر کرے، اذکار کرے۔ تو میرے بھائیوں، میں ابھی گھر آ گیا، گھر آ کے میں ابھی 4 رکعت سنت رسول موقدہ میری جو رہتی تھی وہ میں گھر میں ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں اب اس کی نیت کروں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، کھڑا ہو کے نیت کروں گا۔ ہر مسلمان کو نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، قبلہ رخ منہ کر کے پڑھنی چاہیے، اور رکوع سجود کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رکوع سکون سے کرنا چاہیے۔ رکوع میں پڑھا جاتا ہے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع ہے۔ اس کے بعد سجود ہے، سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے۔ سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کے ٹائم آپ کے پاس، آپ کو اگر بہت جلدی ہے تو آپ کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر کہیں ربنا لک الحمد، یہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اور خشوع و خضوع نماز میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلمات ایک اور ہے۔ پہلے آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، پھر آپ چاہیں تو یہ الفاظ بھی دہرا سکتے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس کی بھی باقاعدہ اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ۔ میرے بھائیوں، نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رکوع آپ کا اتنا سکون سے ہو، سجود اتنا سکون سے ہو، یہ کوئی بھاگ دوڑ والا معاملہ نہیں ہے، اتنا جلدی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان جو صحت مند بہت زیادہ ایکٹیو مسلمان ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں تو کم از کم ان کو 4 سے 5 منٹ لگنے چاہیے۔ ہاں، اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 6 سے 7 یا 8 یا 10 منٹ، فرض نماز میں تو 10 منٹ ضرور لگنے چاہیے، پرسکون خشوع و خضوع کے ساتھ سکون سے رکوع کرنا ہے، سکون سے سجود کرنا ہے۔ ایسے ہی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کو پڑھنا ہے، ایسے ہی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کو پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ابھی 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی جو میری رہ گئی تھی وہ میں ابھی ادا کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ اس کو دیکھیں، اگر اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہو رکوع سجود قیام میں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور ادب آداب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں جب جاؤ تو مسجد کے بڑے ادب آداب ہیں۔ مسجد میں جانے کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، وہاں دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وضو نہیں کیا تو وہیں وضو خانہ ہوتا ہے، وضو کر لیں، اس کے بعد سکون سے نماز پڑھیں۔ ہاں، دینی بات کوئی کسی سے پوچھنی ہے وہ بھی اتنی دور جا کے پوچھیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس سے اتنی دور کھڑے ہو کے پوچھیں کہ اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد میں کوئی بھی دنیاوی گفتگو کرنے نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں
جو ہے نا مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے، تو لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو میں تمام اپنے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسجد میں جا کے غیر ضروری باتیں نہ کریں، وہاں پرہیز کریں، وہاں صرف ذکر و اذکار کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہاں تو بندہ ایک آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، اتنا ادب ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنی نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، اور بقایا سنت موقدہ ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد نفل نماز ہے گھر میں پڑھ لیں یا مسجد میں پڑھ لیں جس کے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز کے ادب آداب کا خاص خیال رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی، جو میری ظہر کی نماز نکل چکی ہے، بلکہ نکلی نہیں ہے، بلکہ میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے آیا ہوں۔ اب میں جو ہے 4 رکعت سنت رسول موقدہ، 2 میں نے وہیں پڑھ لی تھی، اب 4 رکعت میں یہاں گھر پہ آ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی طریقہ کار تمام روئے زمین کے انسانوں کو سکھاؤ، لیکن جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہو تو جب آواز میں، تو اس ٹائم تھوڑا جنات کو بھی متوجہ کر لیا کرو۔ اس ٹائم یہ کہ آپ کہہ سکتے ہو، اے میرے بھائی انسان فلاں فلاں فلاں، اے میرے جنات بھائیوں دوستو، تم بھی اس بات کو غور سے سن لو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، دین سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جو بھی آپ بولو گے، ان کو متوجہ کرو گے، تو وہ بھی شاید اگر آپ کے قریب ہوں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے انسانوں اور جنات کو بھی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اے انسانوں اور جنوں، آپ صرف یہ سوچو کہ آپ کو کس نے پیدا کیا۔ دنیا میں ہم اتنی ساری چیزیں زمین کے اندر لگاتے ہیں نا، یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے چمچ بنائی، کسی نے سوئی بنائی، کسی نے ماچس بنائی، کسی نے موبائل بنایا، کسی نے گاڑی بنائی، کسی نے گھر بنایا۔ تو اس کو کون بنا رہا ہے؟ انسان بناتا ہے، اس کا باقاعدہ نام بتاتے ہیں کہ یار یہ فلاں نے گھر بتایا، یہ فلاں انجینئر نے ڈیزائن کیا، فلاں بندے نے اس کی کمپنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی انسان کو اور جنات کو بھی کسی نے بنایا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سب سے پہلے سمجھنا ہے، وہ ذات کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کہاں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے کان سن تو سکتے ہیں، لیکن آنکھوں میں، ہمارے جسم میں یہ جو روح ہے یا جسم ہے، یہ اس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی، کیونکہ اللہ کی ذات ایک نور ہے۔ اس نور کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہ طاقت دے گا، وہ کیفیت دے گا، تو پھر ہم دیکھ سکیں گے۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کی بنیاد جو ہے ایک پانی کے قطرے سے شروع ہوتی ہے۔ کسی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ماں کے پیٹ میں کون ہے، تو وہ کوئی ذات تو ہے نا، جو ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اس کے اندر پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ گروتھنگ کرتے کرتے ایک بڑی خوبصورت صورت اختیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مصور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے مصور کوئی نہیں ہے، اچھا بنانے والا کوئی نہیں ہے، خوبصورت بنانے والا کوئی نہیں ہے۔
وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو آپ دیکھو گے، ہر انسان کی اپنی ایک صورت ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا۔ پھر انسان پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ سے آ گیا، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے اس کی کیسے پرورش ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں پرورش کون کرتا ہے؟ باہر جو ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں، چاہے جانور ہوں چاہے انسان ہوں، ان کے دل میں اتنی کشش، اتنی کشش، اتنی وہ ایک جو ہے نا محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اس کی ہر دکھ تکلیف کو جو ہے نا جو برداشت کرتے ہوئے اس کی تمام خواہشات کو بندہ پوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی انسانوں اور جنوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے بنایا، پھر اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کی نشو و نما کے لیے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت ڈال دی، اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اس کی پوری خیال رکھتے ہیں، پیشاب کا، پخانے کا، کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، سارا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہیں، دماغ میں ڈالی ہیں، عقل دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان یہ سوچے کہ اس کو بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا، پھر جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ دنیا میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ہم اس سے پروڈکشن چاہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ چاہتے ہیں۔ ماچس بناتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس سے آگ جلنی چاہیے، سوئی بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ صلاحی کرے، موبائل بنا ہوا ہے تو اس سے ہم دنیا کی سہولتیں دیکھتے ہیں، دنیا کے فائدے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی جنات اور انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا، تو ان کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا ہے، جو احکامات بتائے ہیں، جو کام بتائے ہیں، وہ کام انسان نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا انسان کا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں جس نے اس کو بنایا۔ ہم کہتے ہیں یار کیا اس بندے نے سوئی بنائی، کیا ماچس بنائی، کیا موبائل بنایا، یار کیا فائدے ہیں۔ تو ہم انسان اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہمیں بھی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، حمد کرنی ہے۔ کیا حمد کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے نہیں کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت گزار نہیں، بندگی صرف اور صرف اس کے لائق ہے، سجدہ اور رکوع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جناتوں اور انسانوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں آسمان کی طرف۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ کون تھامے ہوئے ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا اس کا، سب انسان، کوئی بھی اس کے بعد سورج ڈیلی غروب ہوتا ہے، ڈیلی طلوع ہوتا ہے، کون کر رہا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا اس کو۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی زمین نظر آ رہی ہے، کس نے بنایا؟ انسان تو چھوٹی موٹی چیزیں بناتا ہے جو اس کی ضروریات کے مطابق ہے، زیادہ سے زیادہ جہاز بنا لے گا، خلائی شٹل بنا لے گا آسمان کی طرف جانے کے لیے، اور انسان کیا بنا سکتا ہے؟ انسان تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا نیچرل طریقے سے۔ نیچرل طریقے سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو خود بخود بنتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا مکھی بن کے سامنے آ گئی، مچھر بن کے سامنے آ گیا، اور لاکھوں کروڑوں جراثیم بن کے سامنے آ گئے۔ وہ فائدے والے بھی ہیں، نقصان والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس سے جو کام لے لے۔ ایسے ہی انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے،
انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے۔ آپ کو خود نہیں پتہ، آپ سوچو گے سوچو گے سوچو گے، آپ کو دماغ میں یہ بات آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم دینے کے لیے اپنے بندے بھیج دیے۔ جنات کے اوپر جنات کو بھیجتے تھے، انسانوں کے اوپر انسانوں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ نبی ہم اس کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخری نبی پیدا کیے ہیں، بھیجا ہے انسانوں، پورے روئے زمین کے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وما، اس کے بعد یہ کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی بھیجے آپ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اس کے علم کے بارے میں، کیوں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن مجید کی شکل میں ہم تک ایک کتاب بھیج دی جس کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، جنوں اور انسانوں، آپ نے یہ سوچنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا۔ پھر سوچنا ہے کیوں پیدا کیا۔ کیوں 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 کا مطلب ہے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ یہ چیز فلاں چیز، یہ ایک چیونٹی کو کیوں پیدا کیا، مکھی کو کیوں پیدا کیا، مچھر کو کیوں پیدا کیا، سمندر کو کیوں بنایا، سورج کو کیوں بنایا، چاند ستارے کیوں بنائے۔ تو یہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور انسان کو یہ سوال کرنا چاہیے، پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسان کو، جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، بندگی کے ساتھ ساتھ پھر ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ انسان کی زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ انسان اپنے لیے کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ ان ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے توسط سے خاص مشہور جن کے نام ہیں قرآن مجید میں، سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد میں خاص نام ہیں۔ پہلے ان کے 2 بیٹوں کے نام ہیں حابیل علیہ السلام، حابیل علیہ السلام، قابیل علیہ السلام۔ اس کے بعد تمام خاص نبیوں کے نام ہیں، شیس علیہ السلام، سام علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ پورا ایک نبیوں کا شجرہ نسب ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور باقاعدہ بتا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वख़ातम अन्नबिय्यीन। वलाकिर रसूलुल्लाह। और इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी फरमा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये भी कलमात कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस टाइम फ़रिश्तों से कहा कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, मैं भी दरूद पढ़ता हूँ और आप भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की ये हदीस भी है कि अल्लाह के नबी का नाम जब भी आए तो उसके ऊपर हर मुसलमान का काम है, जो अल्लाह के नबी को मानता है वो दरूद ज़रूर पढ़े। तो ये एक बहुत लंबी तफसीर है। पहले तो आपने ये सोचना है कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान और जिन क्यों पैदा किया। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लें। अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के लिए पहला कलमा दुनिया में जगह जगह पढ़ा जाता है। आप सुने, इतनी दुनिया की रिकॉर्डिंग सुनते हो, कहीं ये भी सुनते होंगे इंसानों की ज़बान से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बंदगी के लायक नहीं, रुकू सुजूद सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। रसूल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी नबी हैं। सबसे पहले नबी बाबा आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, इंसान का पैदा होने का मकसद, जिन्नात का पैदा होने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला की बंदगी के लिए। बाकी उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है कि आपने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जो इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें इंसान नहीं कर सकता, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद करते हैं। सूरज अल्लाह ताला चला रहे हैं, चाँद को अल्लाह ताला चला रहे हैं, आसमान अल्लाह ताला ने उसको संभाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हवाओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला चला रहे हैं। पानी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। सांस का लेने का जो निज़ाम है सारा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। ज़िंदगी और मौत का, मौत देना ज़िंदगी देना, ये निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई भी इंसान घुसने की कोशिश करता है तो उसमें अल्लाह ताला ने एक तरीक़ाकार बताया है, अहकामात बताए हैं, उसके मुताबिक चलना है। अगर उससे हट के चलेगा तो फिर इंसान गुनाहगार हो जाएगा। वो फिर समझ लो कि अल्लाह ताला के कानून के ख़िलाफ़ है। जो अल्लाह ताला के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है, दुनिया में भी उसको सज़ा मिलती है थोड़ी बहुत, आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, इसको समझने के लिए आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की किताब है, उसको आवाज़ के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, नेट के अंदर तर्जमे के साथ रिकॉर्ड किया गया है, किताबी शक्ल में पेश किया गया है, तमाम ज़बानों के अंदर तर्जमा और तशरीह ट्रांसलेशन से बयान किया गया है। अब इंसान को दुनिया जहान की चीज़ों की इतनी अकल रखता है तो वो थोड़ा सा इसको भी सोच ले, समझ ले, इस पे अमल कर ले। तो मेरे भाइयों, बाकी तफसीर जो है आप इंशाअल्लाह, इंसान हैं, जिन हैं, अकल रखते हैं, तो मैंने बता दिया है। आप थोड़ा सोचें हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मुझे भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हिदायत दी है कि मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना करूं और उसकी बंदगी करूं। और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना है, तौहीद जिसे कहते हैं, ठीक है। और पहले कलमा जिसे मैंने अभी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद दूसरा कलमा है, इंसान ख़ुद गवाही दे देता है। पहले तो इंसान समझता है, जानता है कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, अल्लाह के नबी के बारे में फिर इंसान ख़ुद गवाही देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
تو میرے بھائیوں، پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کو خود جانتا ہے، اللہ کے نبی کو جانتا ہے، پھر انسان جو ہے، جنات ہیں، پھر وہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی آپ کس کے خلاف دیتے ہو؟ جس کے بارے میں پوری جان پہچان رکھتے ہو۔ دنیا کے اندر ایک قانون ہے نا کہ وٹنس، کسی کے بارے میں بھی جانکاری کرنا۔ آپ مجھ سے آ کے کسی کے بارے میں معلوم کرو گے، یار وہ فلاں کو جانتے ہو، وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا جان کر آپ پورا بتاؤ گے۔ اگر محلے میں رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، دفتر میں ہے، کہیں بھی ہے، آپ اس کے بارے میں پوری معلومات اس کو دے سکتے ہو۔ یہ ہے وٹنس، کسی کے بارے میں معلومات دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے نبی کی معلومات سب سے پہلے ان کو جاننا، پھر ان کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کیا ہیں، ان کے بارے میں گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ گواہی ہے، وٹنس ہے۔ تو گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، نہ موت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ہے، نہ اس سے بعد میں کوئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ جان لیا، اب آپ نے یہ گواہی بھی دے دی، اب آپ دنیاوی کاموں میں لگ گئے۔ دنیاوی کاموں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، پھر اپنے کام، اپنے بہن بھائیوں کے کام، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے کام، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان پہلے سیکھتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ وہ بولنا سیکھتا ہے، ماں 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 ماں، با بابا، اماں، یہ ایک دو الفاظ۔ پھر وہ کھڑے ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ کھانا پینا سیکھتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو ماں باپ کے ادب آداب سیکھنے ہیں۔ پھر ماں باپ اس کے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ سب سے بڑی تربیت گاہ کون ہے؟ ماں باپ۔ وہ بچے کو یہاں تک سکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دیتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، تعلیم دلا دیتے ہیں، دنیا کا علم سکھا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں بھی ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ علم دین، علم دنیا کا علم دونوں ماں باپ کی ذمہ ہے کہ وہ خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور پھر بہن بھائی، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو سکھائیں۔ وہ پھر قرآن کے اندر کیسے کرنا ہے، یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہوا ہے۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر دنیا کی جتنے بھی فائدے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، نقصان ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، جائز وہ بھی بتا دیے گئے، ناجائز وہ بھی بتا دیے گئے، حق کیا ہے وہ بھی بتا دیا، نا حق کیا ہے وہ بھی بتا دیا، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے فائدے نقصان جو دنیا میں ہیں وہ بھی بتا دیے، جو آخرت میں ملنے والے ہیں وہ بھی بتا دیے۔ آخرت کے لیے جہنم ہے، خطرناک سزا کی جگہ ہے، جنت ہے، بہت بڑی انعام کی جگہ ہے، جنت الفردوس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے یہ ہم تک یہ تمام چیزیں پہنچائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملتی جائے گی، اور آپ دنیا کے اور آخرت کے کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیویاں جو ہماری امہات المؤمنین، بی بی عائشہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ تمام مومنین، بی بی جو ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ تمام امہات المؤمنین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس صحابہ دین جو اللہ تعالیٰ کے، جن کو خلفائے راشدین ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے چار دوست کہہ لیں، چار ہم ان کو دنیا کی زبان میں خلفاء کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں، خلفائے راشدین۔ اس کے بعد
خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے، اللہ کے نبی کو دیکھا سنا، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کے صحابہ، انہوں نے بھی دین کے کاموں میں کام کیا، دنیا کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی پہلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ اس کے بعد آخری نبی اللہ کے نبی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی شروعات کے بارے میں بھی بتا دیا، آخرت کے بارے میں بھی بتا دیا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارا مجموعہ، یہ ساری تفسیر، یہ تمام نالج جو ہے، انسان نے اس کو جاننے کے لیے نیٹ کے اندر، نیٹ آپ کے سامنے موجود ہے آج۔ آپ ایک موبائل کے اندر کسی کتاب کا نام لیں، کسی نبی کا نام لیں، کسی صحابی کا نام لیں، یہ آپ کو موبائل بتاتا ہے، چیٹ جی پی ٹی بتاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ ایک انسان نے محفوظ کر دیا۔ کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ ہر انسان تو تمام انسانوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے میں پاکستان میں ہوں تو میں لنڈن نہیں جا سکتا، کویت نہیں جا سکتا ہے، سمندر کے اس پار نہیں جا سکتا۔ تو یہ نیٹ جو ہے، کچھ انسانوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، عقل دیا، علم دیا، انہوں نے اس کو نیٹ کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو جاننے کے لیے، اب تو چھوٹی سی بات بھی جاننے کے لیے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں اپنے موبائل کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فیسلٹی دی ہے تو موبائل کے اندر دیکھ لیں۔ موبائل کے اندر آپ کو اس کی پوری دنیا کی، انسان کی پیدائش کی پوری نالج مل جائے گی، جنات کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، ٹھیک ہے، زمین میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، ساری نالج۔ ناسا والوں نے اتنی سرچ کی، انہوں نے نالج اٹھا کے ساری موبائل نیٹ کے اندر ڈال دی۔ تو آپ کو زمین کی، آسمان کی، سورج کی، ستاروں کی، سمندر کی، سمندر کے اندر کی، زمین کی، زمین کے اندر کی پوری نالج اس جو ہے نا قرآن مجید کے ذریعے اور تفاسیر اور احادیث کے ذریعے اس نیٹ کے اندر، اس موبائل کے اندر محفوظ کر دی۔ تو میرے بھائیوں، میری اس ویڈیو کو بار بار سنو، غور پڑھو، تو آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تفسیر بہت لمبی ہے، تو میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کرنی ہے، اس کی بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں، چیٹ جی پی ٹی کو کھولیں، اس میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جنات اور انسان کو کیسے کرنی چاہیے، باقی وہ خود آپ کو بتاتا چلا جائے گا۔ اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل کے اندر یہ بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشن ہیں، اس میں بھرا پڑا ہے۔ تو انسان کو تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے۔ دنیا کی تمام اتنے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، انسان کو یہ بھی پتہ ہے موت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، مال، دولت، اولاد، تمام چیزیں فنش ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی جو دوبارہ زندگی ہے موت کے بعد کی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس کو انعام مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، جس کو سزا مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو میرے بھائی، سزا سے ملنے کے لیے اپنے بارے میں سوچ لیں، اپنی اولاد کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سانسیں دی ہیں، زندگی دی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں جو ہے ابھی 4 رکعت جو ہے سنت موقدہ ادا کرنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ بیٹھے بیٹھے میرے پاؤں سو گئے ہیں، تو میرے بھائیوں، میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کر رہا ہوں۔ جو بھائی بھی دیکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے۔ پہلے نیت کرنی ہے، ابھی میں دل میں نیت کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود 4 رکعت سنت رسول موقدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ظہر کی نماز خاموشی میں پڑھوں، تو میں خاموشی سے پڑھوں گا۔ آپ صرف میری فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو سیکھنے کے لیے آپ موبائل کے اندر جائیں،
چیٹ جی پی ٹی کھولیں، اس کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں، تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ پہلے نیت کر لی اور پھر کہنا ہے اللہ اکبر،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے 4 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کی ہیں جو میری رہ گئی تھی۔ رہ گئی مطلب جب میں نماز پڑھنے نکلا ہوں تو ٹائم کم تھا، تو میں نے جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہاں 2 رکعت سنت موقدہ ادا کی۔ جو پہلے 4 سنت موقدہ پڑھنی تھی وہ ابھی 3 بجے تک ٹائم ہے، تو میں ابھی گھر میں آ کے آرام سے، سکون سے، تسلی سے میں نے پڑھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کے اندر 2 فرض بھی ہوتے ہیں، 4 فرض بھی ہوتے ہیں۔ سنت کے اندر سنت موقدہ میں 2 سنت موقدہ بھی ہوتی ہیں، 4 بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نوافل ہیں، 2 نفل بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وتر نماز ہے، وہ 3 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ ساری رکعت کہلاتی ہیں۔ ہر رکعت میں آپ کو 1 رکوع، 1 سجود، 2 سجود۔ مثال طور 2 رکعت پڑھی ہیں تو 2 رکوع، 4 سجود۔ اگر 4 رکعت پڑھی ہیں تو 4 رکوع، 8 سجدے، یہ آپ نے 4 رکعت میں کرنے ہیں۔ اور خشوع خضوع اسے کہتے ہیں، سکون سے، آرام سے، کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، کوئی شور نہیں، اپنے دل میں پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اپنے بارے میں آگے اس کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں لکھ دیا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو جتنا آپ خشوع خضوع اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں گے، آپ کو انعامات سے نوازیں گے۔ انعامات کیا ہیں؟ سب سے بڑا انعام ہے دین کا علم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی علم۔ تیسرا یہ ہے کہ صحت کے بارے میں۔ چوتھا یہ ہے کہ خوراک کے بارے میں، آپ کے لیے کون سی خوراک اچھی ہے، کون سی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم کے بارے میں،
اس کے بعد آپ کے سراؤنڈنگ میں جان پہچان، اس کے بعد زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں. اس کو جاننے کے لیے آپ سب کو قرآن مجید کو سننا پڑے گا، بار بار سننا پڑے گا، پھر سیکھنا پڑے گا، پھر اس پہ خود عمل کرنا ہے، پھر اس کو تمام روئے زمین کے انسانوں اور جنوں تک پہنچانا ہے. میرے بھائیوں، یہی زندگی ہے. تو جب انسان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے نا، وہ دنیا کی لذتوں کا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے اور آخری لذتیں بھی اس کو مل جائیں گی. تو میرے بھائیوں، یہ تو ایک میں نے 4 رکعت سنت موقدہ ادا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ دین کا علم بھی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ میرا جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھے، اگر اس کو اچھی لگی ہے، انسانیت جو ہے نا، انسانیت، ایک انسان کیسے بننا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے کیسے گزاری، تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے لیے کیا ہیں، انسانوں کے کام اس کے لیے کیا کیا ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اس کے حساب سے کوشش کرتا رہے. اس سے بڑھ کے کوشش کرے گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں، غلط راستے پہ جائے گا تو سزا بھی مل سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، جائز طریقے سے چلنا ہے، تھوڑا ہے تو تھوڑے حساب سے چلنا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ. وہ پھر اپنی ذمہ داریاں انسان سمجھتا ہے. جو پیون ہے پٹے والا، اس کی کیا ذمہ داری ہیں، جو کلرک ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو ڈائریکٹر ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو ریجنل مینیجر ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو وزیر اعظم ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو میرا کہنے کا مطلب جس کو دین کا علم دیا اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جس کو دنیا کا علم دیا اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جس کو صحت دی اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جس کو اولاد دی اس کو کیا ذمہ داریاں ہیں. تو میرے بھائیوں، بیماری، صحت، اولاد، یہ تمام جو روئے زمین کی چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہے. اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر دین کی ایک مثال قائم کر دی کہ دین کے لیے آپ کو سر کٹوانا پڑے، اپنا تن من دھن لٹوانا پڑے، تو دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے. اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے اور اس کے بدلے میں جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گا. کیونکہ وہ دنیا میں تو انہوں نے یہ برداشت کیا سب کچھ، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا سردار بنایا، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیے ہیں. تو ایسے ہی تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جو اپنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے نواسے نے یہ میسیج دنیا میں جو چھوڑا ہے، تو تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا چاہیے. باقی یہ دنیاوی جو فالتو چیزیں ہیں ان کو سب کو چھوڑیں. سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد ہے نماز، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ روزے کے بعد ہے زکوٰۃ، پھر حج ہے. اس کا طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا، اور نبیوں کی شکل میں، صورت میں جو ہے نا ہمیں کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو میرے بھائیوں، یہ باقی جو دنیاوی چیزوں میں ہم انوالو ہیں، فالتو چیزوں میں، ہاں کہیں ان کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن میرے بھائیوں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لاگو کیا ہے، جو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، ان کو تو کرنا ہے. باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے. پہلے میرے بھائیوں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر گواہی دو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھو،
پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، ٹھیک ہے، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ 5 ارکان ہیں مسلمانوں کے، ان کو کیسے گزارنا ہے، صحیح صاف ستھرے طریقے سے گزاریں، اپنے اوپر برڈن نہ ڈالیں۔ ان کا پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنا ناچ گانا کیا، کتنا کھیل کود کیا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، صدقہ خیرات بھی اس ٹائم پوچھا جائے گا جب آپ پہلے مسلمان ہیں اور 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہو گئے، نماز بھی 5 وقت پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں مال لوگوں کو کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، اس کا ایک طریقہ کار بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ جان دی ہے تو جان کا طریقہ کار بتایا، کیسے لوگوں کے کام آنا ہے۔ اولاد دی ہے تو اولاد کا طریقہ کار بتایا ہے، اس کو دین کا علم دینا ہے، دنیا کا علم دینا ہے، دین کے کام کے لیے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مال دیا ہے تو مال کا بتایا ہے کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو باقی زکوٰۃ ہے، حج ہے، حج تو انسان کے فائدے کے لیے ہے، روزے ہیں، روزے انسان کے فائدے کے لیے ہیں، نماز ہے، نماز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن حج میں انسان کا فائدہ بھی ہے، عوام کا فائدہ بھی ہے، زکوٰۃ میں انسان کا فائدہ بھی ہے، عوام کا فائدہ بھی ہے، جسم میں انسان کا فائدہ بھی ہے اور صحت میں عوام کا فائدہ بھی ہے۔ لیکن نماز میں صرف اور صرف اپنا فائدہ ہے، یا اپنے ماں باپ کے لیے جو دعا کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، انسانوں کے لیے دعا کرے گا، پوری مخلوقات کے لیے دعا کرے گا، ان کا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچو کہ ہاں اے جنوں انسانوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن اور انسان کیوں پیدا کیا۔ اس کو سوچنے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، جو بالکل صرف جو بول سکتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر خود ہی سیکھیں گے۔ محلے میں اسکول ہے ہیں، اس کے علاوہ بستی میں اسکول ہے، شہر میں اسکول ہے، ملک میں اسکول ہے، تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ دین کا علم، دنیا کا علم جہاں چاہیں جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں دین سیکھیں۔ آج کل ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے۔ موبائل آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کو سیکھو، عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، اور سنت موقدہ بھی پڑھنے کی توفیق دے، اور رزق حلال کمانے کی توفیق دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اور یہ دین جو ہے، یہ جو دنیا، یہ جو علم ہے دنیا کا، دین کا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، سوچ دے دی ہے، تو وہ میرے بھائیوں تمام انسانوں تک اس کو پہنچائیں اور عمل کریں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بھائیوں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں میں دیکھ لیں۔ اگر ٹائم ہے تو آدھی دیکھ لیں، اس سے زیادہ ٹائم ہے تو پوری دیکھ لیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے، درود پڑھو، مجھ پہ درود پڑھو، 1 پڑھو، 2 پڑھو، 10 دفعہ پڑھو۔ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ پڑھو، اگر 12 گھنٹے ہیں تو 12 گھنٹے پڑھو، اگر 24 گھنٹے ہیں 24 گھنٹے پڑھو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں۔ 1 دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، 40 فائدے ہوتے ہیں 1 دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، قرآن نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے درود ہیں، آپ کو جب بھی ٹائم ملے پڑھتے رہا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عمل کریں گے تو دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی بن جائے گی۔ جس کی آخرت بن گئی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کے لیے نماز 5 وقت نماز آپ کو دنیا کے تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے گی اور تمام اچھائیاں کرنے کی
توفیق دے گی، ہدایت دے گی، سمجھ دے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ غور کریں، غور کریں، غور کریں، فکر کریں، فکر کریں۔ تو میں یہاں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بڑا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو، جو اللہ تعالیٰ اتنے باریک بین ہیں کہ جو مائکروسکوپ سے جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی جان ڈالتے ہیں، زندگی ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو بڑی سے بڑی چیز ہمیں دنیا میں سورج نظر آتا ہے یا آسمان نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے وہ سب آپ جب علم سیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کائنات بھی سمجھ میں آ جائے گی کتنی بڑی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ سائنس کی ریسرچ کریں تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دین کا علم سیکھیں، پھر دنیا کے اوپر ریسرچ کریں، تو پھر کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔